وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ نے ایک بڑا ہی عجیب مسئلہ پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچی کی طبیعت خراب ہے اور بہت ہی اناپ شناپ بولتی ہے، تو اس کے بارے میں ایک کسی حافظ سے رابطہ کیا تو اس حافظ نے بچی کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک بوتل میں تیل اور دوسرے میں پانی رکھیں اور وہ موبائل ہی پر وہ اس میں رقیہ کریں گے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ نام پوچھنا ماں کا اور لڑکی کا، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور جو راقی لوگ ہیں، راقی جو اپنے آپ کو آج کل راقی، اور راقی بننا بالکل آسان ہے، جیسے بابا گیری کرنا آسان ہے ویسے راقی بننا آج کل بالکل آسان ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس کو دیکھو وہی راقی بنا پھرتا ہے اور جس کو دیکھو وہی رقیہ سینٹر کھول کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خود قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے ایسی خاتون جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی ماں تو ہوگی نا، یا ماں بھی نہیں ہے، اس کی بہنیں تو ہوں گی نا، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے، وضو کی حالت میں ہے، اسے کہیں کہ سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھتے چلے جائیں اور دم کرتے چلے جائیں۔ کسی رقیہ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی رقیہ سینٹر والے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاج گھر کے اندر موجود ہے کہ کسی کو بھی اس قسم کی شکایت ہو جائے، اور شکایت ہوتی ہے جس طرح سے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اسی طرح سے شیطانی حرکت بھی ہے، تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھتے جائیں اور دم کرتا چلا جائے، کافی دیر تک ایسے ہی عمل جاری رکھے، پھر عصر کی نماز پڑھے، نماز پڑھ کر وضو ہی کی حالت میں دم کرنا شروع کر دے، مغرب کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد وضو ہی کی حالت میں آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ الفاتحہ پڑھتے جائیں اور دم کرتے چلے جائیں۔ عشاء کے بعد اسی طرح سے لگاتار کئی دنوں تک کریں، انشاءاللہ العزیز نہ راقی کی ضرورت پڑے گی اور نہ رقیہ سینٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ نام بتانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ٹیلی فون پر رقیہ کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم توہم پرست ہو گئے ہیں اور دوسرے پر بھروسہ کرنے والے بن چکے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو فوراً کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں، یا مسجد کے سامنے پہلے کھڑا کر کے رکھتے تھے، جتنے بھی نمازی لوگ نکلتے جا رہے ہیں سب چھو چھو کرتے جا رہے ہیں۔ دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے راقیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔